بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پارلیمنٹ میں آمد کے دوران معزز مہمان کے آمد پر پارلیمنٹ مچھلی منڈی کیوں بن گئی ہے، حکومت اپوزیشن کا ایک دوسرے پر سنگین الزامات، کیا میسیج گیا ہے، پیغام گیا ہے، اس تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سعودی عرب کے مسجد نبی کے امام ڈاکٹر صالح بن محمد پاکستان کے اس وقت دورے پر ہیں، اور آج جمعے کے دن اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی آمد ہوئی، جہاں پر نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی کا اجلاس کہ اس میں اس نے تلاوت بھی کی ہے۔ تو اس کے بعد معزز مہمان کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور دیگر کا ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات، اس سے معزز مہمان کو کیا میسیج دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت و مخالفین ہوں، ان میں سیاسی پختگی کیوں نظر نہیں آئی ہے۔ پہلے بلاول بھٹو کی تقریر سنیں۔ تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں۔ اب تشریف رکھیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس فیصلہ نے ایک مرا ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا نہ سر و پیر تھا، ان کو عین وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا، اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا، اس کا سیاسی اثرات بھی تھے۔ اب کہا جا رہا ہے، اب ناظرین، آپ نے بلاول بھٹو کی جس طرح تقریر اس نے کی ہے، اس کے جس طرح اس نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ساتھ میں اس نے جو 8 فروری کے انتخابات کے پہلے جو ہے جس طرح پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا، تو اس کا اس نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واضح طور پہ کہا کہ بلے کا نشان ہم نے تو نہیں چھینا ہے، لیکن اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ان کو سہولت کاری فراہم کی گئی، اور جس طرح ان کو آخری دنوں میں جو ہے پی ٹی آئی کو، اب بلاول بھٹو کو یہ باتیں کیوں اتنا آج کے دن پر، جبکہ ان کو پتا تھا کہ ایک معزز مہمان پارلیمنٹ ہاؤس کے اجلاس میں شریک ہے، وہاں پر وہ تشریف رکھ رہے تھے، تو اس دوران بلاول بھٹو کو اتنی جذباتی تقریر کرنے کی کیوں نوبت پیش آئی؟ یہ بلاول بھٹو کا کس طرح پیغام تھا؟ خاص طور پہ اس نے پھر خواتین کی ریزرو سیٹوں کو، مخصوص سیٹوں کے کیس کا بھی جو تذکرہ کیا کہ ان کو کس طرح وہ سیٹیں دی گئی ہیں جن لوگوں نے مانگی نہیں۔ اب یہ اور لگے سے رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے تو پہلے جو قانون سازی کی ہے، جس طرح الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، اور حکومت نے تو عندیہ دے دیا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، جو سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ ہے، لیکن ساتھ میں پھر اس طرح کی تقاریر سے بھی عدلیہ کی طرف ایک اشارہ یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت ہو یا پیپلز پارٹی والے جو اس وقت سب اکٹھے ہیں، کہ وہ جو ہے ان کو اس خیال میں ہی نہیں ہے، اور ان کو اس پہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے، جس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کافی جو ہے طلب کلامی بھی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نعروں سے نعرے بھی لگائے گئے تھے۔ تو آج ایسے لگ رہا تھا جیسے نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے نا مچھلی منڈی کا جو ہے نا منظر پیش کر رہا تھا۔ پھر اس طرح اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی جو ہے وہاں پر تقریر کی اور بلاول کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس نے کہا کہ پریڈ گراؤنڈ تھا۔ پریڈ گراؤنڈ تو وہ ہوتا ہے جہاں پر 23 مارچ کو
پاک فوج کے فوجی جوان جو دستے جو ہے وہاں پہ پریڈ کرتے ہیں، تو اب وہاں سے اس کو یہ ایک بلاول کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا کہ وہاں پر اس کو پیغام آیا، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک کہاوت تھی یا کہا جا رہا تھا کہ کوئی برف پگھلنے والی ہے اور ان میں دوریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ دوریاں ختم رہی۔ ساتھ میں پھر محمود خان اچکزئی نے بڑی ایک تقریر کی اور اس نے محمد بن سلمان کو کہا کہ وہ ایک جو سعودی حکومت کے بادشاہ بھی ہے، سربراہ اس ملک کے ہیں، تو اب اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت جو فلسطین میں جو ہے مسلمانوں کا جس طرح قتل عام ہو رہا ہے، ملکی حالات کا بھی اس نے ذکر کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ متحد صرف سعودی عرب کر سکتا ہے جس کے پاس وسائل بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک سعودی عرب اور خاص طور پہ جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات ایک بحال ہوئے، اچھے ہوئے، تو اس کو بھی اس نے ویلکم کیا۔ ساتھ میں مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے اس نے بھی وہ تقریر کی اور اس نے بھی جو ہے حکومت پیپلز پارٹی والوں پر بھی تنقید کی اور اپوزیشن کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک معزز مہمان جب ہاؤس میں بیٹھا ہے اور نظر آ رہا ہے گیلری میں ہے، اس کی آمد ہو چکی ہے، تو اس موقع پر یہ تلخیاں بڑھانے کے بجائے یہاں سے ایک میسج میں پیغام اچھا میسج اچھا دینا چاہیے تھا، تو اس نے بھی جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر حکومتی اور پیپلز پارٹی کو۔ اس سے بھی اندازہ لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی دوریاں ہو چکی ہیں، جس بنا پر مولانا نے اپنی جو ہے نا اس نے ایسے موقع پر اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی جو ہے نا ان کے اوپر تنقید کو کی ہے۔ تو اوورآل جو ہے کرے حالات دیکھے جائیں تو کوئی حالات سیاسی لحاظ سے جو ایک ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ معزز مہمان جو غیر ملکی آتے ہیں تو ان کو ایک اچھا پیغام دیا جاتا ہے، ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ایسا پیغام دیا جائے کہ وہ معزز مہمان اپنے ملک کو جب واپس لوٹے اور تو اس کو جو ہے ایک اچھا پیغام لے کے جانا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ہم آہنگی ہے، لیکن وہ چیزیں نظر ہوتے ہوئے ان کو نظر نہیں آئی۔ اب وہ جو مسجد نبوی کے جو امام ہے، اب وہ کیا میسج لے کر جائے گا اپنی حکومت کو، اپنی بادشاہوں کو کیا میسج دے گا، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔